الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم فقهنی فی الدین اللهم فقهنی فی الدین اللهم فقهنی فی الدین اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لا حول ولا قوة إلا بالله بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیوشن ہی کریں گے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم فرسٹ 5 آیات کر لی تھی سورہ انفال کی۔ ہم نے پڑھا کہ سورہ انفال مدنی صورت ہے اور جنگ بدر کے بعد یہ نازل ہوئی، اور اس کے اندر جنگ بدر کے ہی واقعات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بگننگ ٹل اینڈ بیان کیے ہیں، اور مسلمانوں کی مزید ٹریننگ کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح سے مشکل کو فیس کرنا ہے، اور کس طرح سے اس آیت کے اندر، اس پوری صورت کے اندر، صورت بڑی شارٹ سی ہے، اس میں ٹوٹل 75 آیات ہیں، لیکن اوور آل اس صورت کے اندر جو سب سے بڑا میسج ہے وہ توکل کا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہے۔ نو میٹر حالات کتنے بھی مشکل ہیں، نو میٹر آپ کو بظاہر مسائل نظر نہیں آ رہے، نو میٹر آپ کو بظاہر سولوشن نظر نہیں آ رہے، نو میٹر ہر جگہ ڈارک اینڈ ڈوم اینڈ گلوم ہے، آپ کو ہر جگہ ڈپریشن اور انزائٹی نے آپ کو بہت زیادہ گھیر لیا ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے ان مشکل حالات میں نکلوں گی، یا آپ کو فیوچر کا خوف کھایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کس طرح سے بہتر ہوں گی، کس طرح سے میں ان حالات سے نکلوں گی، پتہ نہیں ان مشکلات میں میرا رزلٹ کیا نکلے گا، یا اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا بنے گا، اس سچویشن کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے ایک مسلمان کی ٹریننگ کی ہے کہ جب ایک انسان مشکل حالات کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو، اپنے افیئرس کو اللہ تعالیٰ کی ہینڈ اوور کر دیتا ہے کہ یا اللہ میرا تن، میرا من، میری زندگی کا ہر مومنٹ، میری زندگی کے ایکسپیرینسز تیرے حوالے ہیں، یہ سب کچھ تیرے حوالے ہے، اور میں اپنے آپ کو تیرے سپورٹ کرتا ہوں، اور میں اس امید کے ساتھ تیرے سپورٹ کرتا ہوں کہ تو میرے لیے بہتری کرے گا، تو مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، تو مجھے ذلیل نہیں کرے گا، تو مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر مکمل بھروسہ، مکمل ٹرسٹ، مکمل یقین اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر جب وہ رکھتا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی ہے کہ یا اللہ تو مجھے تھام لے، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ مجھے تھامے گا، اور جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تھام لیا تو پھر اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو پھر جس طرح جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اترے، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات اتارے کہ جس کا گمان بھی مسلمان نہیں کر سکتے تھے۔ انیشلی مسلمانوں کی حالات یہ تھے کہ اتنا زیادہ انزائٹی تھا، اتنا ڈپریشن تھا، اتنا خوف زدہ تھے کہ انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی تھی، کیونکہ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا کہ وہ ان پلانڈ تھے، وہ ان آرمیڈ تھے، ان کے پاس کوئی بے سر و سامانی کی حالت میں گھروں سے نکلے تھے۔ ابھی تھوڑا سا میں آپ کو مزید تھوڑا سا بیان کرتی ہوں لائک بیک گراؤنڈ، لیکن میں جسٹ آپ کو بتا رہی ہوں کہ مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ وہ ہار جائیں گے، اور وہ تو تیار نہیں ہیں، اور ان کو اپنے سامنے موت نظر آ رہی تھی۔ لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی اس طریقے سے مدد کی کہ جس طرح وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، فرشتوں کے ذریعے مدد، ان کے دلوں میں اطمینان، ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک، ان کی دعاؤں کو قبول کیا اللہ تعالیٰ نے، کس طرح ان کے لیے بارشیں اتاری، کس طرح ان کو نصرت دی، پھر قیامت تک کے لیے بدری صحابہ کرام کا نام زندہ، ان کے درجات کو بلند کیا کہ بدر میں جو شامل ہوئے صحابہ کرام، اگر وہ اس کے بعد کوئی غلطی کریں گے تو انہیں بخش دیا جائے گا۔ تمام صحابہ کرام
में बदरी सहाबा कराम का दर्जा सबसे बुलंद है, इसी तरह बदरी फरिश्ते आम फरिश्तों के मुकाबले में उनके दर्जात बुलंद हैं। तो इतने सारे इनामात हैं। तो यही वादा है मुसलमान से भी कि जब मुश्किल हालात आते हैं तो उससे अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले करना होता है। अगर वो फ्यूचर का सोच सोच के खुद को हलकान करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ शैतान की पैरवी कर रहा है। जिस तरह से शैतान ने वसवसे डाल डालकर मुसलमानों को मजीद बुज़दिल और कमज़ोर बना रहा था। हम देखेंगे कि वसवसे कौन से थे। इसी तरह मुश्किल वक्त में शैतान हमारे दिलों में वसवसे लाता है कि पता नहीं क्या होगा, और इंसान का दिल करता है कि मैं गिव अप कर दूं। बाज़ लोग जिनका ईमान बहुत कमज़ोर होता है वो सुसाइडल थॉट्स की तरफ चले जाते हैं, बाज़ सुसाइड कमिट भी कर देते हैं, बाज़ गिव अप कर देते हैं, बाज़ फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बाज़ नाउमीद हो जाते हैं, बाज़ कुफ्रिया अल्फाज अदा करने लगते हैं कि अल्लाह को क्या मैं ही मिली थी, अल्लाह ने मेरे साथ ही ऐसा करना था, या अल्लाह वाई मी, और ना जाने कैसी कैसी बातें। यानी आप अगर देखते हैं ना कि जो मुश्किलात में लोग मतलब किस तरह की बात कर जाते हैं अनजाने में, और इसमें मैं समझती हूँ कि हम खुद भी हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मुझे नहीं पता आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया, लेकिन एक दिन आप सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को सोचें बैठकर जो इंसान आजमाइश में खेला हुआ है और मुसलसल उसके ऊपर आजमाइश है, वो ट्रायल्स कर रहा है मगर उसको आउटकम मिल ही नहीं रहा, आउटपुट मिल ही नहीं रहा उसको। आप उसकी बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं। यानी जिस इंसान को अल्लाह ने आजमाया, उसकी औलाद से उसको आजमाया, औलादें छीन कर आजमाया, उससे उसको भूख के जरिए आजमाया, फकीरी के जरिए आजमाया, तकालीफ के जरिए आजमाया, उससे कोई उसकी पसंदीदा चीज छीन ली, वालिदैन की सूरत में, औलाद की सूरत में, कोई भी चीज, कोई भी आजमाइश। तो वो जब वो रिकरेंट अटैक्स आते हैं आजमाइश के तो इंसान गिव अप करने के करीब होता है। लेकिन उस सूरत में फिर क्या है कि यहाँ पर इस सूरत में उम्मीद सिखाई गई है कि किस तरह से जब इंसान बेसहारे की हालत में तो उसे मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के सपोर्ट खुद को कर देना है कि या अल्लाह बस अब मैंने अपने आप को आपके सपोर्ट कर दिया, आपका अपने आप को अपने आप के हवाले कर दिया, अपना फ्यूचर आपके हवाले कर दिया, अपनी सारी की सारी ज़रूरियात आपके हवाले कर दी। आप ही मुझे देंगे, आप ही मुझे खिलाएंगे, आप ही मुझे पिलाएंगे, आप मेरी औलाद की हिफाजत करेंगे, मेरी औलाद की तरबियत आप करेंगे, मेरा फ्यूचर आप संवारेंगे। या अल्लाह सब कुछ आपके हवाले है, मैं अपना सब कुछ आपको इमानत दे रही हूँ। और जब आपके सामने या आपके हाथ में या अल्लाह जब कोई अमानत दी जाती है तो वो ज़ाया नहीं होती। तो इस सूरत को पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा होप मिलती है। जब आप परेशान होते हो, डूम एंड ग्लूम होते हो, तो आपको ये सूरत बहुत ज़्यादा होप देती है। आपको अल्लाह के वादों पे यकीन सिखाती है ये सूरत। तो समझे इसी बात को कि अल्लाह ताला ने किसी भी वाक़ये, किसी की भी स्टोरी को ऐसे इन वेन नहीं बयान कर दिया, बल्कि उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है। कुफ़ार कहा करते थे कि कुरान में सिर्फ़ और सिर्फ़ असातीरुल अव्वलीन है, पहले लोगों की कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ ऑफ द पास्ट हैं, तो ऐसा नहीं है। उन स्टोरीज़ में भी कितने ज़्यादा लेसन्स हैं हमारे लिए, कितना ज़्यादा वो स्टोरीज़ हमें बना देती हैं, कितना ज़्यादा हमें पुख्ता कर देती हैं, इंटरनली एक्सटर्नली हमारे सोल को कितना मजबूत कर देती हैं। ये चीज़ एक मुसलमान ही समझ सकता है। और वो इंसान जो शकूक और शुबहात का शिकार है, जिसके दिल में ऑलरेडी शक है कुरान के बारे में, अल्लाह ताला की शरीयत के बारे में, उसके लिए ये कुरान शकों में इजाफे का सबब ही बनता है। उसको हिदायत इस कुरान के जरिए नहीं मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं ज़ाहिर स्टार्ट से ही लूँगी ताकि मैं आज हमारा टारगेट है कि हमने फर्स्ट 19 आयत कवर करनी है, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान की गिरह को खोल दे, मेरे दिल की गिरह को खोल दे, ताकि मैं इन आयात को प्रॉपरली आप सब तक कन्वे कर सकूं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जहनों को खोल दे, हमारे ईमानों को बढ़ा दे, हमारे ईमान की लज्जत को बढ़ा दे, ताकि इन आयात की लज्जत को हम महसूस कर सकें। इन आयात को पढ़ के हमारे ईमान पुख्ता हों, हमारे ईमान बढ़ जाएं, हमारा तवक्कुल बढ़ जाए, और जब हम यहाँ से उठें तो बहुत से ईमान की दौलत को लेकर इंशाल्लाह उठें, बहुत सी प्योरिटी के साथ उठें, बहुत ज़्यादा चेंज के साथ उठें इंशाल्लाह ताला। और हमारी हालत भी वही हालत हो जिस हालत को अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल की इन आयात में बयान किया है कि मोमिन तो वही हैं कि जब उनके सामने कुरान की आयत बयान की जाती हैं तो उनके ईमान
زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، اور پھر وہ اپنے رب پر توکل کرنے لگتے ہیں۔ تو یا اللہ اگر ہم ڈپریشن میں ہے یا ہماری زندگی میں کوئی مشکلات ہیں، تو یا اللہ ان آیات کو پڑھ کے ہمیں ایسی پختگی عطا فرما، ایسا ایمان عطا فرما کہ ہمارا جو بھی ہم نے خوف پالے ہوئے نا اپنے دل میں کہ پتہ نہیں دولت کا کیا ہوگا، مال کا کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا، فیوچر میں کیا ہوگا، جاب ملے گی نہیں ملے گی، یعنی یہ ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، یعنی اتنے سارے خوف ہیں جو ہمارے ذہنوں میں انہوں نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری گروتھ نہیں ہوتی۔ ہم نمازوں میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو وہ خوف ہی طاری ہیں۔ اپنے آپ کو سوچیں نا، اگر میری ایج کا کوئی بندہ ہے تو اس کے ذہن میں ہے بھائی بہت سے پڑھائی کا کیا ہوگا، پتہ نہیں جی پی ایس کیسے آئیں گے، پتہ نہیں اس کے بعد جاب ملے گی نہیں ملے گی، پتہ نہیں بھائی رشتہ ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا تو سکون ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں اولاد ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں یہ ہوگا نہیں ہوگا۔ اگر میرے سے تھوڑا سا میچور ایج میں چلے جائیں، 25 کے ایج میں ہے، 30 کے ایج میں ہے، پتہ نہیں مال کا کیا ہوگا، گھر بنے گا نہیں بنے گا، گھر کے لیے پیسے ہیں نہیں ہیں، پتہ نہیں اولاد کا کیا بنے گا، اولاد میں کس طرح سے، یعنی اگر میری 6 اولاد ہیں تو 6 اولادوں کے لیے مجھے 6 گھر بنانے پڑیں گے، اب 6 گھر بنانے کے لیے میں پیسے کہاں لاؤں، پیسے کیسے آئیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور اگر میں نے پلاٹس لے لیے ہیں تو ان کی جو ہے مجھے ظاہر ہے ان کے لیے ڈفرینٹ پے کرنی ہے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، لونز کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں جو قسطیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ کیسے ادا ہوں گی، سب کچھ کیسے مینج ہوگا۔ یعنی ایک انسان بڑھاپے میں کی طرف چلا گیا ہے، اس کی اپنی ڈپریشنز اور اینزائٹی ہے، پتہ نہیں میرے جانے کے بعد میری اولاد میں تقسیم کیسی ہوگی، یعنی آپ دیکھیں کہ ہر ایج میں پرابلمز ڈفرینٹ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف جوان کے لیے قرآن نہیں اتارا، یا صرف اور صرف میڈیوکر ایج کے لیے قرآن نہیں اتارا، یا صرف اور صرف بوڑھے انسان کے لیے قرآن نہیں اتارا۔ اس قرآن میں ہوپ ہے، تو ہر طرح کی مشکلات میں پھنسے ہوئے انسان کے لیے ہوپ ہے کہ وہ چاہے جیسی بھی مشکلات میں ہے، اس کو بس خود کو بالکل ریلیکس کرنا ہے، بریتھ آؤٹ کرنا ہے، ساری مشکلات اندر سے نکال کر اللہ تعالیٰ کو حوالے کر دینے کہ اللہ یہ سب کچھ بس آپ کے حوالے ہے، آپ نے مینج کرنا ہے، آپ نے ہینڈل کرنا ہے۔ جب آپ اپنا سب کچھ، اپنی مشکلات کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو آپ انٹرنلی بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے آپ بالکل ہلکے ہو گئے ہیں۔ آپ کے اوپر جو ایک، کیونکہ آپ کو محسوس ہوگا کہ جب آپ ڈپریس ہوتے ہو تو آپ کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے، وہ بوجھ تبھی اترے گا جب ہم مینٹلی اور اسپرچولی اپنے ان بوجھوں کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کرو۔ جب ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیتے ہیں تو ہم ہلکا فیل کرتے ہیں۔ جب ہم ہلکا فیل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آتی ہے ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت، وہ کب کبھی جو اللہ کے ذکر سے طاری ہوتی ہے، وہ توکل کی چاشنی، وہ اللہ پہ بھروسے کی چاشنی، خود بخود آپ کی زبان آپ کو بار بار سکھا رہی ہوتی ہے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ شیطان کہے گا اس کا کیا ہوگا، اچھا چلو ٹھیک ہے، تم کہہ رہی ہو کہ ٹھیک ہے اللہ کافی ہے، اس کے لیے کیا اللہ کافی ہے، لیکن آپ کہو گے حسبی اللہ، حسبی اللہ، اور آپ کا معاملہ بھی پھر ایسا ہی معاملہ ہوگا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ جب ساری قوم ان کے خلاف ہو گئی اور ساری قوم نے مل کر ان کو آگ میں ڈالا، لیکن آگ میں جاتے ہوئے ان کی زبان کے الفاظ تھے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، اور میرے لیے میرا رب کافی۔ اور پھر اللہ کیسے ان کے لیے کافی ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکینت کا سبب بنا۔ بردن کا جو لفظ آگے قرآن میں آئے گا، اور جو پرانے اسٹوڈنٹس وہ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، کہ اس کا مطلب ہے کہ نہ بہت ٹھنڈی نہ بہت گرم، یعنی اتنی سورس آف کمفرٹ، اور بیڈ آف روزز بن، یعنی آگ کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیڈ آف روزز بنا دی۔ اسی طرح ان کرائسس میں، جن بھی کرائسس میں آپ ہیں، جن کرائسس میں میں ہوں، جن کرائسس میں آپ ہیں، ان کرائسس کو اللہ تعالیٰ بیڈ آف روزز بنا دے گا، اور آپ ان کرائسس میں بھی اپنے آپ کو لائٹ فیل کر رہے ہوں گے، اور آپ کی زبان پہ بھی ہوگا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، جیسے ہماری استاذہ رابعہ باجی بتاتی تھیں کہ ان کی دوست کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، اور بالکل اچانک سے نا ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم ان کے گھر گئے
जनाजे के ऊपर, तो उनकी ज़ुबान पे अल्फाज थे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या, मैं अपने अल्लाह से राज़ी हूँ, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, रज़ीतु बिल्लाह। वो कंटिन्यूअसली वो अपनी ज़ुबान पे इन अल्फाज पे थी कि मैं अपने रब से राज़ी हूँ, बस उसने मेरे लिए जो फैसला किया मैं राज़ी। तो आप ये बोल के तो देखें, आप इसको प्रैक्टिस करके तो देखें, आपका वेट ऑटोमेटिकली निकलने लगता है, आपका डिप्रेशन रिड्यूस होने लगता है, आपकी नमाजों में हलावत आने लगती है, और फिर ये बंदा अल्लाह ताला के बहुत करीब होने लगता है, जो डिमांड है अल्लाह ताला की। तो उम्मीद है कि इन अल्फाज से इंशाअल्लाह ताला दिलों को सकीनत मिली होगी, इंशाअल्लाह ताला होप मिली होगी, इंशाअल्लाह एक ऑप्टिमिज्म का जज्बा दिलों में बेदार हुआ होगा इंशाअल्लाह। स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल, लोग आपसे पूछते हैं गनीमतों के बारे में। कुलिल अनफालु, बिस्मिल्लाह, कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, आप कह दीजिए कि गनीमतें अल्लाह की हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं। फत्तकुल्लाह, तुम डरो अल्लाह से, व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम, और तुम आपस में इस्लाह करो, व अतीउल्लाह व रसूलहू, और अताअत करो अल्लाह की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इन कुंतुम मुमिनीन, और अगर तुम मोमिन हो। माले गनीमत क्या है? जंग के अंदर, बाजंग के बाद जो भी ओपोनेंट, जिस भी ओपोनेंट से आपने फाइट किया, उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी, उनकी जो भी बिलोंगिंग्स थी, जो वो छोड़कर भाग गए, वो सारी की सारी बिलोंगिंग्स आपको मिल जाती हैं। ये जो माले गनीमत है, ये अल्लाह ताला की रहमत है उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि पहली तमाम उम्मतें जो थीं, उनके ऊपर जो माले गनीमत था वो हराम था। इट्स एन एकेडमिक पॉइंट। अब इसको आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लें कि जो पिछली तमाम उम्मतें थीं। अच्छा, मुझे अजान का जवाब दे लेने दें, अजान हो रही है, फिर हम स्टार्ट करते हैं।
اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پلیز مجھے بتا دیں کہ میری آواز آپ سب تک آ رہی ہے؟ جی آواز کا بتا دیں. جی آ رہی آواز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات ہو رہی تھی مال غنیمت کی کہ مال غنیمت کے بارے میں آپ لوگ جان لیجئے کہ پچھلی جتنی بھی امتیں تھیں ان سب کے لیے مال غنیمت حرام تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا رحمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر کہ ان کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا. اس کے بارے میں پروف آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ اس بات کو یاد رکھیے، کوئی بھی حدیث آپ پڑھتے ہیں اس حدیث کے نیچے ریفرنس ضرور دیکھیے. اس حدیث کے نیچے ریفرنس کہاں سے ہونا چاہیے؟ میں یہ بات بار بار آپ کو سکھاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب بطور میرے اسٹوڈنٹ آپ کو یہ چیز اپنے دل پہ لکھ لینی چاہیے کہ جب کبھی بھی آپ کوئی حدیث پڑھتے ہیں اس حدیث کی تحقیق کر لیں کہ اس کے نیچے حوالہ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی میں سے ہے، جو 6 ہماری سیاہ ستہ کتابیں ان میں سے ہے کہ نہیں. اس کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے یا کسی اور کو کوئی کال کی کوئی کتاب یا کسی کتاب سے حوالہ لکھا ہوا ہے تو پھر وہاں پر آپ کو مزید تحقیق کرنی پڑے گی. اگر آپ کو کوئی بھی حوالہ نہیں ملتا لیکن وہ بات آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے اور آپ اس کو اٹھا کر کہیں پر شیئر کر دیتے ہیں فیس بک پہ یا کسی بھی سوشل سائٹ کے اوپر، تو وہ آپ کے لیے بہت بڑا گناہ بنے گا. میں یہ بات بار بار سمجھاتی ہوں لیکن پھر بھی اگر مجھے ایک چیز کہیں پہ نظر آتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ میرے اسٹوڈنٹس یہ غلطی نہ کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ بہت ہی زیادہ کبیرہ گناہ کی طرف بات کو لے جاتی ہے. اچھا، تو یہ کہاں سے ہمیں پتا چلا کہ بھئی پرانی امتوں کے لیے مال غنیمت حرام تھا؟ تو بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں، مجھ سے پہلے کسی کو حلال نہ تھی. تو یعنی غنیمت جو ہے مال غنیمت وہ نبی اسلام کی امت کے لیے حلال. دوسری بات یہ کہ اب کیا ہوا کہ جب جنگ ہو گئی تو مال غنیمت کس کو ملنا چاہیے، کون اس کا زیادہ حقدار ہے، اس پر تھوڑا بحث مباحثہ شروع ہو گیا صحابہ کے کرام. اس کے بارے میں حدیث ہے، مسند احمد کی یہ حدیث ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست دی، ہماری ایک جماعت نے تو ان کا تعاقب کیا، دوسری جماعت نے مال غنیمت میدان جنگ سے سمیٹنا شروع کیا، اور ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑی ہو گئی کہ کہیں کوئی دشمن آپ کو ایذا نہ پہنچائے. اب رات کو سب لوگ جمع ہوئے اور ہر جماعت نے اپنا حق اس مال پر جتانا شروع کر دیا. تیسری جماعت نے کہا کہ ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکے داری کی ہے. بس یہ آیت اسی پر اتری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مال کو ہم میں تقسیم کیا. یعنی ہر جماعت کوئی تعاقب کر رہی تھی، کوئی مال کو سمیٹ رہی تھی، کوئی چوکے داری کر رہی تھی. یعنی جب ایک آرمی ہوتی ہے، ایک گروپ ہوتا ہے، تو اس کے اندر ہر ایک کی اپنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. تو کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکے داری کی ہے تو لہٰذا مال غنیمت پر ہمارا حق ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نے تعاقب کیا ہے تو ہمارا حق ہے. یعنی صحابہ کرام کے درمیان آپس میں تھوڑی سی کنفیوژن اور کیوس اور کانفلکٹ بننے کا خدشہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کے لیے کہا کہ یہ مال غنیمت تم میں سے کسی کا نہیں ہے، یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اب یہ معاملہ ان پہ چھوڑ دو کہ وہ اس مال کے ساتھ کیا کرتے ہیں. بعد میں پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، مال غنیمت کے مکمل قوانین اتارے گئے، مال غنیمت کے حصے کیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کیا صحابہ کرام کے درمیان اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹس کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی بیک گراؤنڈ بنا کہ صحابہ کرام کے درمیان ایک جھگڑا چھڑ گیا، اس فیصلے کے لیے آیت اتری. اس کے علاوہ ایک اور حدیث سن لیجیے، یہ بھی مسند میں ہے کہ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر میں آپ کو کٹ شارٹ کر کے بتاؤں کہ بیسیکلی ان کو ایک تلوار ملی تھی اور ان کا یہ خیال تھا کہ آج ان سے زیادہ کسی نے بھی جنگ میں محنت نہیں کی، ان سے زیادہ، یعنی انہوں نے سب سے زیادہ جنگ میں محنت کی ہے، تو جو تلوار ان کو ملی ہے یہ انہی کی ہونی چاہیے. تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ کیا یہ تلوار میں اپنے پاس رکھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، نہ تو یہ تمہاری ہے نہ یہ میری ہے، اس کو بیت المال میں داخل کر دو.
تو لہٰذا انہوں نے ظاہر ہے اطیعوا و اطیعوا الرسول، انہوں نے اطاعت کرنی تھی، لہٰذا انہوں نے اس کو بیت المال میں رکھ تو دیا، مگر ان کے دل میں یہ بات چل رہی تھی کسی طرح اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیں وہ تلوار وہ اپنے پاس رکھ لیں، ان کو وہ تلوار بہت پسند تھی۔ اور پھر بعد میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ان صحابہ کو دے تو دی، مگر انیشلی کوئی بھی صحابی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ چیز مجھے ملی ہے تو میں یہ اپنے پاس رکھوں گا۔ سب صحابہ کرام کو جو کچھ بھی ملا تھا انہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری ڈھیری کو کس طرح تقسیم کریں گے وہ ان کا اپنا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ تو اسی لیے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں پھر صحابہ کرام پوچھ رہے تھے، تو لہٰذا کیا ہے آپ فرما دیجئے یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ یعنی کہ کوئی دو بچے ہیں وہ ایک ہی پینسل کے اوپر لڑ رہے ہیں، ان کو پنک کلر کی پینسل پسند آ گئی، تو اب ماں کیا کرے گی؟ ماں کہے گی یہ پنک پینسل مجھے دے دو، نہ یہ تمہاری ہے۔ یعنی مثال کے طور پر دو بچے ہیں، ایک عبداللہ ہے ایک سیف اللہ ہے، تو وہ ماں کہے گی کہ نہ یہ عبداللہ کی ہے نہ یہ سیف اللہ کی ہے، یہ میری ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اس کا پرپس کیا ہے؟ تاکہ ان کے درمیان جو کانفلکٹ ہے یا جو ڈسپیوٹ ہے یا جو لڑائی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو بعد میں پھر کیا ہوگا کہ ماں اپنی مرضی سے یا کسی اور کو دے دی تھی یا جو زیادہ حقدار ہے یا پھر انصاف کے ساتھ کسی کو بھی، یعنی مقصد یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن کا، کہ تاکہ ڈسپیوٹ صحابہ کرام کے درمیان ختم ہو جائے۔ تمہیں کرنا کیا ہوگا؟ تمہیں یہ کرنا ہوگا اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے معاملات آپس کے تعلقات کو درست کرو۔ یعنی کیونکہ مال کی جو لالچ ہوتی ہے وہ تعلقات کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے، آج بھی سب سے زیادہ تعلقات میں خرابی مال کی ہوس بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے فوراً ڈر جاؤ اور مال کی ہوس کے پیچھے مت لگو، بلکہ آپس کے تعلقات کو مضبوط کر لو اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں بھی کہ جس کو نبی اسلام جو مال دیں گے وہ اس کو لے گا، اور اس کے علاوہ ہر حکم میں بھی، ہر رولنگ میں، ہر کمانڈ میں، ہر ججمنٹ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اچھا، ایک بہت ہی امپورٹنٹ حدیث جو آپس کے تعلقات کی اصلاح کے بارے میں ہے، بہت پیاری حدیث، یہ بھی مسند کی ہے، بالکل آتھینٹک ہے۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ایک مرتبہ مسکرائے اور پھر ہنس دیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، کیسے ہنس رہے ہیں؟ یعنی حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کی دو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، ایک نے کہا اللہ میرے بھائی سے میرے ظلم کا بدلہ لے، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اسے بدلہ دے۔ اس نے کہا اللہ میرے پاس تو نیکیاں اب باقی نہیں رہیں، اس نے کہا پھر اللہ میری برائیاں اس پر لاد دے۔ یعنی دو لوگوں نے اگر ایک شخص نے دوسرے پر ظلم کیا ہوا تو دوسرا ایک جس کے اوپر ظلم ہوا وہ کہے گا یا اللہ کہ میرا اس سے بدلہ لے، تو جب اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا تو وہ دوسرا شخص جس نے ظلم کیا ہوا تھا دنیا میں وہ کہے گا کہ یا اللہ میرے پاس تو نیکیاں ہی نہیں بچی، تو پھر جس کے اوپر ظلم ہوا وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ مجھے تو کسی نہ کسی طرح اپنا بدلہ لینا ہے، تو اب تو کیا کر کہ تو میری جتنی بھی برائیاں ہیں وہ اس ظالم کے اوپر ڈال دے جس نے دنیا میں میرے اوپر ظلم کیا تھا۔ اب کیا ہوگا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے اور فرمانے لگے وہ دن بڑا ہی سخت ہے کہ لوگ چاہتے ہوں گے کہ تلاش میں ہوں گے کہ کسی پر ان کا بوجھ لاد دیا جائے، آج ہم جن کے اوپر ظلم کریں گے کل ہمارا بوجھ ان کا بوجھ ہمیں اٹھانا پڑے گا گناہوں کی صورت میں۔ تو لہٰذا اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے طالب اپنی اپنی نگاہ اٹھا، یعنی دونوں کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اپنی اپنی نگاہوں کو اٹھاؤ اور جنتوں کو دیکھو، وہ دیکھیں گے کہیں اور کہیں گے چاندی کے قلعے ہیں اور سونے کے محل میں دیکھ رہا ہوں جو لؤلؤ اور موتیوں سے جڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ پروردگار مجھے بتایا جائے کہ یہ مکانات اور درجے کس نبی کے ہیں؟ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ excuse me، جو شخص اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا بدلہ لے اس شخص سے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنتیں دکھائے گا، ان جنتوں میں اسے محلات دکھائے جائیں گے چاندی کے اور لؤلؤ کے اور موتیوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہے گے کہ مجھے بتاؤ، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ مجھے بتایا جائے کہ یہ مکانات اور یہ درجے کس نبی کے ہیں، کس صدیق کے ہیں، کس شہید کے ہیں۔ اسے لگے گا کہ شاید یہ جو چاندی کے محلات ہیں یہ کسی نبی کے ہیں یا کسی شہید کے ہیں یا کسی صدیق کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ اس کے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے۔
اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ یہ محلات اس شخص کے ہوں گے جو ان محلات کی قیمت ادا کرتے. تو اس وقت بھی وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ مجھ سے ان کی قیمت کیسے ادا ہو سکتی ہے، یعنی میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ میں ان محلات کی، ان چاندی اور موتیوں کی قیمت کی محلات کی قیمت ادا کروں. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیرے پاس ہی تو ان کی قیمت ہے، یعنی تمہارے پاس ہی تو ان محلات کی قیمت ہے، اور قیمت یہ ہے کیا؟ تو وہ پوچھے گا کہ یار مجھے بتایا جائے کہ ان کی قیمت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہی کہ تیرا جو حق اس مسلمان پر ہے تو اسے معاف کر دے، کہ جو حق بھی تمہارا اس مسلمان کے اوپر ہے، جو بھی ظلم کسی بھی صورت میں اس مسلمان نے تم پر کیا، آج تم اسے معاف کر دو، یہی قیمت ہے. اور پھر کیا ہوگا کہ بہت جلد تو وہ فوراً کہے گا کہ میں نے اسے معاف کیا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا اب اس کا ہاتھ تھام لے، یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں مسلمانوں کی صلح کروائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب ہاتھ تھام لے اور تم دونوں جنت میں چلے جاؤ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا آخری حصہ تلاوت فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو لہٰذا اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اگر ایک شخص دنیا میں، یہاں پر تو وہ دونوں ہی شخص دونوں ہی لوگ بہت نیک تھے، اور دونوں نے ہی حقوق اللہ میں بھی ادائیگی کی ہوئی تھی، حقوق العباد میں بھی ادائیگی کی ہوئی تھی، لیکن کہیں نہ کچھ کمی تھی کہ کسی ایک نے دوسرے پہ ظلم کیا ہوا تھا. اور قیامت کے دن کیا ہوگا کہ کوئی بھی شخص کسی کے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو برداشت نہیں کرے گا اور وہ اس کا بدلہ لے کر رہے گا. تو لہٰذا اب اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان صلح کروائے گا کہ اب ان دونوں ہی جہنم میں نہیں جانے چاہیے، ان کی درمیان صلح کروائے گا، اور جو شخص کے اوپر ظلم ہوا تھا اس کو کہے گا کہ تمہارے لیے جنات، تمہارے لیے محلات ہیں، یہ ان کی قیمت یہ ہے کہ بس تم اس شخص کو معاف کر دو. وہ جیسے ہی معاف کرے گا یہ بھی ان محلات کا مالک بنے گا اور وہ بھی مالک بنے گا. یہ تو جنت میں ہو رہا ہے، لیکن اگر دنیا میں ایک شخص اپنے اوپر ہونے والی زیادتی اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو معاف کر دیتا ہے اور بھول جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے کہتا ہے کہ اللہ میں بس اس کو بھلا دینا چاہتا ہوں، میں بھول گیا ہوں، جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں بھول چکا ہوں، میں اپنے اوپر ہونے والے اپنا حق ہے یا اپنا جو بدلہ ہے میں اسے معاف کرتا ہوں. کیونکہ آپ کے اوپر جو ظلم ہوا، آپ کے پاس پورا رائٹ ہے کہ آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈیمانڈ کریں اور بدلہ لیں اس آدمی سے جس نے آپ کے اوپر ظلم کیا. لیکن اگر آج آپ دنیا میں ہی کہہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اوتھ لے لیتے ہیں کہ اللہ میرے اوپر جو حق ہے میں نے اس کو معاف کر دیا، میرے اوپر جو ظلم ہوا میں نے اس کو معاف کر دیا، تو پھر اس انسان کے لیے جو محلات کی تعداد ہے وہ کتنی زیادہ ہوگی، وہ قیامت کے دن جب شخص دیکھے گا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو لہٰذا یہ بہت بڑی فضیلت کا عمل ہے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو معاف کر دینا، اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں حقیقی تقویٰ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ بے شک ایمان والے وہی ہیں. اب آیت میں ہے انما، آیت نمبر جو 2 ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، انما کا جو لفظ ہے یہاں پہ میں بڑا اسپیڈلی چلوں گی کیونکہ لاسٹ لیکچر میں نے سارا ٹائم انہی 3 آیات پہ لگایا تھا، تو آج میں 3 آیات کو ایکسپلین نہیں کروں گی. میں جسٹ آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جو آیت نمبر 2 ہے اس کے سٹارٹ میں لکھا ہوا ہے انما کا مطلب ہے بس ایمان والے. تو انما کا جو لفظ ہے نا یہ اتنا گہرا ہے کہ اسی لفظ میں ساری بات چھپی ہوئی ہے. انما کا مطلب ہے کہ مومن والے صرف اور صرف یہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ کیریکٹرسٹکس ہیں. تو یہاں پہ انسان کی جو سوچ ہے وہ دھنگ رہ جاتی ہے کہ کیا یہی لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پری ریکوزٹ لگا دیا کہ ڈسکلیمر لگا دیا کہ ایمان والے صرف اور صرف، تو ان نما کو ہائی لائٹ کر کے نیچے لکھ لیجئے کہ ایمان والے صرف اور صرف یہی لوگ ہیں جن کی کیا کوالٹیز ہیں. ان کے کوالٹیز ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ بس ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرنے لگتے ہیں، وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں. اولئک هم
मुमिनून हक्का, यही लोग हैं जो अल मुमिनून हक्का, सच्चे मोमिन हैं। बहुत से लोग दावेदार हैं, बहुत से लोग लिप सर्विस कर रहे हैं, हम मोमिन, हम मुसलमान, हम तो सबसे आला, हम बहुत नेक। अल्लाह ताला के नज़दीक मोमिन सिर्फ और सिर्फ यही लोग हैं जिनके अंदर ये क्वालिटीज हैं, जो पहले इन क्वालिटीज को फुलफिल कर रहे हैं, उसके बाद फिर उनके अंदर बाकी चीजें हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, सच्चे ईमान वाले यही लोग हैं, उनके लिए बड़े दर्जे हैं उनके रब के पास, और मगफिरत है और इज्जत वाली रोजी है। उसके बाद फिर आ जाता है, तो ये मैंने आपके साथ लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब भी आप कुरान को पढ़ रहे हैं, कुरान को पढ़ने के बाद अपना मुहासिबा करें। कुरान के इस एक सफ़े, 2 सफ़ों या रकू को पढ़ने के बाद क्या नंबर 1 मेरा दिल डरा, नंबर 2 मेरा ईमान बढ़ा, नंबर 3 मेरा तवक्कुल बढ़ा। अगर नहीं तो फिर उस सफ़े को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, बार बार पढ़ें जब तक कि आपके ये 3 गोल्स फुलफिल हो जाएं। वो तभी पॉसिबल है जब हम उसको समझ के पढ़ेंगे। और फिर मैंने उसकी आपके साथ टिप शेयर की थी कि आप जिन जिन आयात को, जो जो आयात आपको बहुत अच्छी लगी और आपके दिल को लगी और उनसे आपका ईमान बढ़ा, उन आयात को अपने कुरान के ऊपर हाईलाइट करें जिस कुरान से आप तिलावत करते हैं, और फिर उसको आप दुआ में ट्रांसफॉर्म करें। तो ये तो हमारा हो गया पीछे। अब उसके बाद आ जाए आगे आयत नंबर 5। कमा अखरजा का रब्बू का, जिस तरह निकाला था आपको आपके रब ने, मिन बैतिका, आपके घर से, बिलहक की हक के साथ, व इन्ना फरीकन, और बिलाशुबा कुछ लोग, मिनल मोमिनीना लकारिहून, मोमिनों में से अलबत्ता नापसंद करते थे। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें। आयत नंबर 5 से लेकर आयत नंबर 8 तक मैं पहले तर्जुमा पढ़ रही हूँ, उसके बाद हम बैकग्राउंड समझेंगे कि किस बैकग्राउंड के तहत ये आयतें उतरी, और उसके बाद फिर मैं आपको इंशाल्लाह आयत समझाती हूँ। आयत नंबर 6 है, युजादिलूनका, वो झगड़ते थे आपसे, फिल हक की, हक में, बाद मा तबय्यना, इसके बाद के वाज़ेह हो गया था, कअन्नमा युसाकूना इलल मौत, गोया कि वो हांके जा रहे हैं मौत की तरफ और वो उसे देख रहे हैं। वाइद, और जब याइदुकुम, वादा कर रहा था तुमसे, अल्लाह, अल्लाह, इहदत्ताइफतैनी, 2 ग्रोहों में से एक का, अन्नहा, के यकीनन वो, लकुम, तुम्हारे लिए है, वतवद्दून, और वो तुम चाहते थे, अन्ना, बेशक, गैरा ज़ाति शौकती, के गैर मुस्लिम, यानी जिस फौज या जिस काफिले के पास कोई असला नहीं है, कोई वो अनआर्म्ड है, कोई उसके पास वेपन्स नहीं है, मुसलमान ये चाहते थे कि उनका मुकाबला उस काफिले के साथ हो। तकूनु, वो हो, लकुम, तुम्हारे लिए, वयुरीदून अल्लाह, और चाहता था अल्लाह, अन ये के, युहिक्कल हक्का, वो साबित कर दे हक को, बिकलिमाती ही, अपने कलमों से, अपने हुक्म से, वयक़तअ, और काट दे, दाबिरल काफिरीन, जड़ काफिरों की, लियुहिक्का, ताकि वो हक कर दिखाए, अल हक्का, हक को। यहाँ पे हक से मुराद क्या है? हक से मुराद है दीन। वयुबतिला, और बातिल कर दिखाए, अल बातिला, बातिल को। बातिल कौन है? कुफर। वलाउ कारिहल मुजरिमून, और अगरचे नापसंद करें मुजरिम लोग। तो यहाँ तक हम पहले आयत को समझते हैं, पहले बैकग्राउंड को समझ लें। हुआ क्या था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से इस इरादे से निकले थे मुसलमानों को लेकर कि उन्होंने अबू सुफियान का जो काफिला है उसको अटैक करना था, उसको रोकना था, और उसको, वो जो सामान लेकर जा रहा था, सामान तिजारत बहुत सारा, उसको उन्होंने लेना था। क्योंकि अब सामान तिजारत का अबू सुफियान लेकर जा रहा है, तो मुसलमानों को क्यों जरूरत पेश आई कि वो उस सामान तिजारत को लें? बुनियादी तौर पर जो मुस्लिम्स मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे, तो वो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी, अपने घर, अपने माल, अपनी बिलोंगिंग्स मदीना, मक्का छोड़ आए थे, और उनको वो सब कुछ छोड़ना पड़ी थी, और फिर वो मदीना हिजरत करके गए थे, क्योंकि उनके लिए मक्का में हालात बहुत तंग कर दिए थे कुफार ने। अब कुफार ने क्या किया? इन सारी की सारी चीजों पे कब्जे कर लिए, उनके घरों, उनकी जमीनों, उनकी जायदादों, उनके माल और असबाब पर कब्जा कर लिया, और फिर अब वो उसको में इस्तेमाल कर रहे थे, उसको बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे थे, और उससे बेशुमार प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे। अब मुसलमानों का पूरा राइट था कि वो अपने हक को लें, तो लिहाजा उस हक को लेने के लिए उन्होंने उस काफिले के ऊपर हमला करना था, और उससे वो जो सामान है वो लेना था।
अब क्या हुआ कि सब के लिए, सब पर्पस के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तैयार किया, सहाबा कराम को तैयार किया, और 310 से कुछ और ज्यादा, यानी 313, 314 या 317 लोग जो है वो तैयार हुए, और इन लोगों को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से चले। अब हुआ क्या कि रास्ते में अबू सुफियान को चूंकि पता चल गया कि मुसलमानों को पता चल गया है, तो लिहाजा अबू सुफियान बहुत ही स्मार्ट था, बहुत ही चालाक था। उसने फौरन से रास्ता बदल लिया और दूसरी तरफ रास्ता भी बदल लिया। जिस रास्ते से उसने गुजरना था वो उस रास्ते से नहीं गुजर सकता था, और साथ ही साथ उसने फौरन से कासिद एक मैसेंजर को भिजवाया वापस मक्का, और उसने वहां पर कुरैश को कहा कि मुसलमान तो हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रही है, तुम लोग फौरन से फौज को तैयार करो और उनके ऊपर हमले के लिए आ जाओ। उधर से क्या हुआ कि सारे के सारे जो सरदार थे 1000 का काफिला तैयार करके वो आ गए, और इस तरह से 1000 का लश्कर, और इधर मुसलमान सिर्फ 313, वो भी बिल्कुल अनआर्म थे, कोई उनके पास कोई वेपन्स नहीं थे, कोई उनके पास जंगी तैयारी के साथ नहीं आए थे। इन दोनों का आपस में आमना सामना हुआ, ये दोनों जमातें आपस में टकराई, लेकिन अल्लाह ताला ने किसको फतह दी? अल्लाह ताला ने हक को फतह दी, अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को फतह दी, अल्लाह ताला ने बुलंदी दीन इस्लाम को दी, अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, और इस्लाम को कुफर पर गालिब कर दिया। अब ये था पूरा ओवरऑल, आप कह लें कि ये 4-5 लाइनों में जंगे बदर का आप क्रक्स समझ लें कि ये क्रक्स है। अब हुआ क्या था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो निकले थे उस काफले को लूटने के लिए, कि वो जो अबू सुफियान का काफला है उसको लूट लिया जाए, क्योंकि अबू सुफियान का जो काफला था उसमें बहुत सा सामान तजारत था, बहुत ज्यादा सामान तजारत था, बहुत ज्यादा माली उसकी आप कहने वैल्यू थी, और उसकी हिफाजत के लिए सिर्फ और सिर्फ 40 लोग थे। तो मुसलमानों को यही था कि तो सिर्फ 40 लोग हैं और हम 313 हैं, तो हम इजीली उनको, ये बहुत इजी टास्क है, हम इजीली उनको फाइट भी कर लेंगे और उनसे अपना ये जो माल है वो हथिया लेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब अबू सुफियान तो बच निकला और उधर से लश्कर के साथ जंग करने का हुक्म आ गया, तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से वादा किया वही के जरिए कि या तो जो लश्कर है इस पे आपको कमांड आ जाएगी, या फिर जो काफिला अबू सुफियान का है उसके ऊपर आप कब्जा कर लेंगे। अब काफिला तो निकल गया, आप देख रहे हैं काफिला तो हाथ से निकल गया, तो आपको लश्कर के सामना करना है, तो यानी कि लश्कर से एंड पे, ठीक है, फेस तो करना पड़ेगा लश्कर को, जंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन एंड पे जीत मुसलमानों की ही होगी। ये वादा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला का। लेकिन मुसलमान यही चाहते थे कि हम जंग करें, मुसलमानों की ये ख्वाहिश ही नहीं थी कि वो जंग करें, क्योंकि वो तैयारी के साथ आए ही नहीं थे, उनके पास कोई सामान नहीं था, थोड़ी सी तादाद थी, तो वो नहीं चाहते थे कि वो जंग करें, बल्कि उनकी यही ख्वाहिश थी कि अबू सुफियान के काफिले को उनको मिल जाता तो वो बड़ी आसानी से उसका मुकाबला कर लेते। लेकिन अल्लाह ताला की ख्वाहिश थी कि जंग हो, ताकि जो मुसलमानों, जो कुफार का जो अकड़ है, जो उनके अंदर तकब्बुर है, वो टूट जाए और वो ज़लील व ख्वार होकर वापस चले जाए। तो उसी चीज का जिक्र यहाँ पर आ रहा है। अब मैं ये आयतें आपके सामने पढ़ूंगी तो आपको फौरन से समझ में आ जाएगी। जैसा कि आपके रब ने आपके घर से हक के साथ आपको रवाना किया, किसको? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कहाँ से? आपके घर से, घर यानी मदीना से रवाना किया हक के साथ, और मुसलमानों की एक जमात उसको गरा समझती थी, यानी नापसंद करती थी। मुसलमान नहीं चाह रहे थे कि वो क्या करें, जिहाद करें। वो इस हक के बारे में एक के बाद इसके बाद के उसका ज़हूर हो गया था, नहीं जाहिर हो गया था कि अब तो हमें लश्कर जो आ रहा है 1000 का, उसके साथ ही जिहाद करना है। वो उसके बारे में झगड़ रहे थे, यानी मुसलमान जो सहाबा कराम थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो बार बार कह रहे थे कि या रसूलल्लाह, हम तो तैयारी करके नहीं आए, हम तो तैयार नहीं है, हम तो सिर्फ 1313 हैं, हमारे पास तो कोई असलहा भी नहीं है, तो हम कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं। यानी वो तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा है कि वो झगड़ रहे थे, गोया कोई उनको मौत की तरफ हाँके लिए जाता है। यानी वो इतने ज्यादा, क्योंकि ना वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे, ना वो फिजिकली प्रिपेयर्ड थे, कोई उनके पास शील्ड नहीं है, कोई आर्मर नहीं है, तो गोया वो अपने, जाहिर एक बंदा बगैर तैयारी के मैदान जंग में कूद पड़ा है तो उसने तो खत्म हो जाना है, तो उनको मौत अपने सामने नजर आ रही थी। तो अल्लाह ताला ने कहा है गोया कोई उनको मौत की तरफ हाँके लिए जा रहा है। और तुम लोग उस वक्त को याद करो जबकि अल्लाह ने तुमसे दो जमातों में से एक जमात का वादा किया था, आयत नंबर 7। तो दो जमातें कौन सी थी? एक अबू सुफियान का तजारती काफिला था और एक अबू जहल का 1000 का लश्कर था। तो अल्लाह ताला ने कहा था या अबू सुफियान की काफिला तुम्हारे हाथ आ जाएगा, या अबू जहल के लश्कर से जब तुम्हारी जंग होगी तो तुम उस जंग को जीत जाओगे।
اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مصلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے. غیر مصلح جماعت کون سی تھی؟ غیر مصلح جماعت کون سی تھی؟ ابو سفیان کا قافلہ تھا، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی آرمی نہیں تھی، بس وہ 40 لوگ اس کی حفاظت کے لیے تھے. تو مسلمان یہ کہتے ہیں ہم تو 40 ہیں، بس ہم تو 313 ہیں، ان 40 لوگوں کو 1 منٹ میں ختم کریں گے اور بس وہ قافلہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ اپنے کل احکام سے حق کا حق ہونا، یعنی دین اسلام کا حق ہونا، اور باطل کا، یعنی جو کفار ہیں ان کا باطل ہونا ثابت کر دے اور کفار کی جڑ کو کاٹ دے. اور پھر اسی لیے یہی ہوا کہ اب جو جنگ بدر ہے اس کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس دن اسلام کا جو روب ہے وہ پورے خطے میں پھیل گیا تھا، اور کوئی کافر بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ پا رہا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ جماعت ہے تو بہت تھوڑی، مگر اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ جیت جائے گی. تو طاقت پیچھے اللہ کی تھی، پیچھے فرشتوں کی مدد تھی، بہت سی چیزیں تھیں جن کو ہم آگے دیکھیں گے. اس کے بعد اب آپ دیکھیے اگلی آیتوں کو. آیت نمبر، آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 8 تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اس کے بارے میں نے آپ کو یہی بتایا، بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا، مسلمانوں کی خواہش بتا دی. اس کے بارے میں تھوڑا سا اور دیکھ لیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ لوٹ رہا ہے، تو کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ ہم اس قافلے کی طرف بڑھیں؟ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال غنیمت دلوا دے. ہم سب نے تیاری ظاہر کی، آپ ہمیں لے کر چلے. 1 دن یا 2 دن کا سفر کر کے آپ نے ہم سے فرمایا کہ قریشیوں سے جہاد کے بارے میں کیا خیال. یعنی بعد میں پتا چلا کہ وہ تو ابو سفیان تو پھر گیا ہے اور اب ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے. تو اب نبی اسلام نے ان کا مائنڈ پریپیئر کرنے کے لیے کہا کہ قریشوں سے جہاد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. یعنی نبی اسلام انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے تھے کہ اب اللہ نے مجھے جہاد کا حکم دے دیا ہے، تو انہیں تمہارے چلنے کا علم ہو گیا ہے اور وہ تم سے لڑنے کے لیے چل پڑے ہیں. ہم نے جواب دیا، یعنی جس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا نا وَيُجَادِلُونَكَ، کہ وہ آپ سے لڑ رہے تھے، اس کو آپ یہاں پہ دیکھیں. یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جواب دیا کہ واللہ، اللہ کی قسم، ہم میں اس کے مقابلے کی طاقت نہیں، ہم تو صرف قافلے کے ارادے سے نکلے تھے. آپ نے پھر یہی سوال کیا، ہم نے پھر یہی جواب دیا. یعنی مسلمان یہی کہہ رہے تھے کہ ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں. اتنے میں کیا ہوا کہ انصار کے جو لیڈر تھے حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بڑی جرت والی بات کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس وقت آپ کو وہ نہ کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب جا کے کافروں سے لڑے. ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو ہمیں بڑا ہی رنج ہوا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہمیں بڑا ہی رنج ہوا کہ کاش ہم بھی یہی جواب دیتے جو جواب حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے نبی اسلام کو دیا، تو پھر ہمیں مال کے ملنے سے بہت اچھا ہوتا. اور پھر کیا ہوا کہ یہ آیتیں اتری جن آیتوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ جب وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے حق کے بارے میں. آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا ہے. اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ اب ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 9 کی طرف. استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. آیت نمبر 9. استغیثون، اور جب تم فریاد کر رہے تھے. فریاد کون کر رہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسلسل دعائیں کر رہے تھے. اس کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں ربکم، اپنے رب سے. فاستجاب، فاستجاب جواب سے نکلا ہے تو اس نے قبول کر لی لکم تمہاری. اور کیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا؟ انی، بے شک میں، ممدکم تمہاری مدد کروں گا، بألف من الملائکۃ 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین جو لگاتار آئیں گے. اگلی آیت دیکھیے وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اس مدد کو اللہ نے الا مگر خوشخبری، بشرا، بشرا کہتے ہیں خوشخبری کو، ولتطمئن، اور تاکہ مطمئن ہو جائے، بہ قلوبکم، اس سے تمہارے دل، ومن نصر، اور نہیں ہے نصرت، الا من عند اللہ، مگر اللہ ہی کے پاس. ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا. اب ان 2 آیتوں کو میں ایک ساتھ سمجھتے ہیں. اب کیا ہوا اس کے بارے میں آپ حدیث سنیے کہ مسند احمد میں ہے کہ بدر والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف نظر ڈالی اور دیکھا کہ وہ تو
313 سے کچھ اور اوپر تھے. پھر مشرکین کے اوپر نظر ڈالی تو ان کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی. اس وقت آپ قبلے کی طرف متوجہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑے ہوئے تھے اور تہمت باندھے ہوئے تھے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کی. الہی جو تیرا وعدہ ہے اسے اب پورا فرما. الہی جو تیرا وعدہ ہے جو تیرا وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے وہی کر. اے اللہ اہل اسلام کی یہ تھوڑی سی جماعت اگر ہلاک ہو جائے گی تو پھر کبھی بھی تیری توحید کے ساتھ زمین میں عبادت نہ ہوگی. یوں ہی آپ دعا اور فریاد میں لگے رہے اور اتنا روئے کہ آپ کی چادر مبارک کندھوں پر سے اتر گئی. اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور آپ کی چادر اٹھا کر آپ کے جسم پر ڈال دی اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بس کر دیجئے. آپ نے اپنے رب سے جی بھر کر دعائیں مانگ لی. وہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا. تو اس وقت پھر کیا ہوا؟ یہ آیت اتری. کون سی آیت اتری؟ یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی اور اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. مردفین کا مطلب ہوتا ہے مسلسل لگاتار آنے والے. اور اس کے بارے میں پھر حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مسلمان ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا. یعنی میدان جنگ میں کیا ہوا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اتنے میں اسے اوپر سے کوڑے کی آواز آئی اور سوار کی آواز بھی آئی. وہ سوار کہہ رہا تھا آگے بڑھ آگے بڑھ. اتنے میں اس مسلمان نے دیکھا کہ کافر اس کوڑے کے آگے لیٹا پڑا ہے اور اس نے دیکھا کہ اس کا ناک کٹ گیا ہے اور اس کا سر پھٹ گیا ہے. پھر اس کا سارا جسم سبز پڑ گیا. یعنی کہ اب نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون چڑھا گھوڑے پر اور کس نے اس کافر کے ناک کو کاٹ پر نشان لگایا، کس نے اس کا سر پھاڑا. لیکن اس کافر کا سر بھی پھٹا، اس کے ناک پہ بھی نشان تھا اور اس مسلمان کے دیکھتے دیکھتے اس کافر کا سارا جسم سر جو ہے وہ سبز پڑ گیا. تو وہ جو صحابی ہیں انہوں نے یہ سارا کا سارا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ فرشتے تیسرے آسمان سے آئے ہیں. یہ مسلم کی حدیث ہے کہ اس جنگ میں فرشتوں نے بھی شرکت کی. اور اس کے بارے میں کیا حدیث ہے، اس حدیث کو بھی سن لیجئے. بخاری کی روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ بدری صحابہ کا درجہ آپ میں کیسا سمجھا جاتا ہے. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو بدری صحابہ کرام ہیں ان کا درجہ کیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے افضل، یعنی مسلمانوں میں، اگر آج سے میں بھی آپ سے سوال پوچھتی ہوں کہ مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے، تو آپ کہیں گے بدری صحابہ کرام جنہوں نے بدر میں شرکت کی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح بدر میں آنے والے فرشتے بھی فرشتوں میں افضل گنے جاتے ہیں. یعنی جو فرشتے بدر میں شامل ہوئے باقی فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل یہی فرشتے ہیں. جس طرح یہ صحابی بدری صحابی سب سے افضل صحابی، اسی طرح یہ فرشتے بدری فرشتے سب سے افضل فرشتے. اور پھر ان کے بارے میں ایک اور نام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ آج کے بعد اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. تو لہٰذا فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فرشتوں کا بھیجنا تھا یہ صرف اور صرف تمہیں خوشخبری دینے کے لیے تھا، اس سے صرف تمہارے اطمینان کے لیے تھا، تمہارا کانفیڈنس بڑھانے کے لیے تھا کہ میری مدد کے لیے کوئی ہے، ہم تھوڑے نہیں، ہم بہت زیادہ ہیں. لیکن یاد رکھو کہ اصل مدد اور اصل طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت سے اللہ تعالیٰ غالب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ قوموں کو غلبے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے. اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سارا کنٹرول ہے، سارا کا سارا بادشاہت ہے، سارے کے سارے افیئرز اس کے ہاتھ میں ہیں، تو وہی غالب ہے. بس یہ جو فرشتوں کی مدد ہے، فرشتوں کی مدد کے بغیر بھی وہ تمہیں غلبہ دے دیتا، مگر فرشتوں کی مدد سے تمہارا کانفیڈنس کو بڑھانا، تمہیں خوشخبری دینا، تمہیں مطمئن کرنا مقصود ہے.
इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप अकेले हैं और घर का काम बहुत ज़्यादा है, घर का काम भी है, किचन भी बिखरा पड़ा हुआ है, सफाइयाँ भी हैं, कपड़े भी हैं, तो आप ना एकदम से परेशान हो जाते हैं, आप पैनिक कर जाते हैं कि इतना काम मैं कैसे करूँगी। लेकिन फिर आपके पास आपकी कोई नंद आ जाती है, अल्लाह सबकी नंदों को बहुत अच्छा बनाए, जो हेल्प करने वाली हूँ, आमीन। इतने में आपकी कोई बहन आ जाती है, कोई आपका कोई और आ जाता है, वो कहता है कि जी, या फिर कोई कोई आपके जो क्या ये होती है जेठानी और पत्नी, क्या जो भी ये रिश्ते होते हैं, वो आपके पास आके आपको कहती हैं कि जी ये तुम एक काम करो, तुम किचन करो, मैं जल्दी से कपड़े धोती हूँ, फिर मिलकर सफाइयाँ कर लेंगे। अब उसके ये अल्फाज कि तुम किचन कर लो, मैं कपड़े धोती हूँ, सफाइयाँ मिलके कर लेंगे, आप बाद में वो बेशक थोड़ा थोड़ा ही काम कराए ना, लेकिन वो जो उसके अल्फाज से, उसी से आपको इतनी ताकत मिल जाती है कि आप ना खड़े हो जाते हो और आप में एक एनर्जी आ जाती है उस काम को करने की। पता नहीं आप लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया या नहीं किया, लेकिन मेरे साथ ये बहुत ज्यादा होता है कि मुझसे ना अकेले काम नहीं होता, मुझे होता है मेरी कोई हेल्प करे, और कोई मुझे इतना सा कह देता है कि मैं हेल्प करूंगी तुम्हारी, बाद में ना भी करे तो मुझे ना वो एनर्जी मिल जाती है। तो बेसिकली मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए, मॉरल सपोर्ट के लिए अल्लाह ताला ने ऐलान किया, ताकि मुसलमानों को लगे कि हम 313 नहीं है, हमारे साथ तो 1000 फरिश्ते भी होंगे, हम 1300 बन जाएंगे, फरिश्तों की ताकत और भी ज्यादा होगी, तो हम तो जीत जाएंगे। जो अंदर का एक मोरल हाई होना था, यही मकसूद था। बाकी मदद असल अल्लाह ही की थी, ताकत असल अल्लाह ही की थी, जिसको हम कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कोई स्ट्रेंथ इंसान के पास नहीं है किसी नेकी को करने की, किसी बुराई से बचने की, मगर जो अल्लाह उसे ताकत दे दे, जो स्ट्रेंथ अल्लाह उसे दे दे। उसके बाद आगे आ जाइए, बिस्मिल्लाह। अब क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर इनामात किस तरह से नाजिल किए, उन इनामात का जिक्र आ रहा है। आयत नंबर 11, इस युवशीकुम, कौन कौन से अल्लाह ताला ने इनामात नाजिल किए मुसलमानों के ऊपर मैदान बदर में, उसको जरा आप एक दफा देख लीजिए। इस युवशीकुम मुनवासा, और जब अल्लाह ताला ने तारी किया तुम पर ऊन को, अमानतन, अमन देने के लिए, मिनहु, उससे, अपनी तरफ से, वह युनज़्ज़िलु अलैकुम, और नाज़िल फरमा रहा था तुम पर, मिनस समाई, आसमान से, माअन, पानी, लियुतहिरकुम, ताकि वो पाक कर दे तुमको, बिही, इसके साथ, वयुज़हिबा, और ले जाए, आनकुम, तुमसे, रिज्ज़ शैतान, शैतानी निजासत को, वलियरबिता, और ताकि मजबूत कर दे, अला कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों को, वयुसब्बिता बिहिल अक़दाम, और साबित कर दे तुम्हारे कदमों को, इज़ यूहा, और जब, अच्छा इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके बाद हम, मेरा ख्याल है कि बाद में ही करेंगे, क्योंकि अभी असर की नमाज फिर हमारी लेट हो जाएगी। इस आयत को एक दफा देख लेते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने अब क्या किया, अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ऊपर एहसानात किए। कौन कौन से इनामात किए, उनमें सबसे पहला एहसान अल्लाह ताला ने जो किया वो क्या था, नींद का, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने इस आयत में किया है कि इस युवशीकुम, जब अल्लाह ताला ने नाजिल कर दी या तारी कर दी, अनवासा ऊँग, कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ऊपर ऊँग नाजिल कर दी। अब आप देखें कि मुसलमान इंतहाई पैनिक का शिकार हैं, मुसलमान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, मुसलमान बहुत ज्यादा एंजाइटी का शिकार है कि पता नहीं हम तो 313 है और अगले कल, आने वाले कल में हमें 1000 की फौज का सामना करना है, सब कुछ कैसे होगा। और आप मुझे बताएं कि अगर कल मुझे ऐसा करना है तो क्या मुझे नींद आएगी, नहीं आएगी, बल्कि बार बार मुझे पैनिक अटैक से मेरी आंख खुलेगी। लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मेंटली रिलैक्स करने के लिए उनके ऊपर नींद तारी कर दी। और इसके बारे में हदीस सुन लीजिए, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि बदर वाले दिन हमारे पूरे लश्कर में घोड़े सवार सिर्फ एक ही मिकदाद रज़ी अल्लाह अन्हु थे, यानी पूरे लश्कर में सिर्फ एक घोड़े वाले सहाबी थे जिनके पास घोड़ा था। मैंने निगाह भरकर देखा कि सारा लश्कर नींद में मस्त है, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे थे। आप एक दरख्त तले नमाज में मशगूल थे, रोते जाते थे और नमाज पढ़ते जाते थे, और सुबह तक आप इसी तरह मनाजात में मशगूल थे, यानी नबी सल्लम के सिवा पूरा लश्कर सो गया। तो ये पहला इनाम था जो नबी मुसलमानों के लश्कर के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से था। इसके अलावा और कौन कौन से इनामात थे, ये इंशाल्लाह ताला अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब असर हमारी लेट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले समरी हम लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि
آج ہم نے جو کچھ بھی سیکھا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا میرا ٹارگیٹ تو زیادہ کا تھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بجائے اس کے ایک انسان زیادہ کی دوڑ میں رہے, اگر تھوڑا کرے اور کوالٹی کا کرے اور اسے سبق لینے کی طرف غرض رکھے تو پھر انسان بہت کچھ لے جاتا ہے, بنسبت اس کے کہ صرف دوڑ ہو کہ بس میں آج اتنا کر جاؤں اتنا کر جاؤں, تو وہ چیز پھر میرا خیال ہے کوالٹی کو تھوڑا سا کمپرومائز کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سننا, ہمارا یہ پڑھنا, اس کو سمجھنا قبول و منظور فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم انك انت السميع الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 5 منٹ لیں گے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا فیڈ بیک لیں گے. آج کی آیات میں آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ ہوپ ملی. اچھا, قرآن کو پڑھنے کے جو اصول ہم نے سیکھے اس کو آپ نے اپلائی کیا. آپ نے اگر اپلائی کیا تو آپ کو کیا فیل ہوا, اور اوور آل آج کی آیات سے آپ نے کیا سیکھا, تھوڑا سا آپ شیئر کریں تاکہ یہ کہ سننے والوں کا مزید ایمان پختہ ہو انشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر ہم اس کو 5 منٹ سے زیادہ نہیں لے کے چلیں گے تاکہ ہماری نماز لیٹ نہ ہو, ٹھیک ہے. اچھا, میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہاں, اچھا اب یہ ٹھیک ہے, اب یہ الاؤ ہوا ہے. جی حلینی, آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ؟ اور اس کے علاوہ کوئی بھی شیئر کر دے, کوئی بھی پوائنٹ جو آپ کو اچھا لگا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کے لیسن میں مجھے جو حدیث آپ نے ڈسکس کی ہے, جو آپس کے تعلقات کے بارے میں تھی, بڑی حدیث تھی جس میں آپ نے فرمایا کہ 2 لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اور انہوں نے مطلب وہ جو سارا سیناریو تھا وہ مجھے بڑی اچھی لگی اور بڑی دل کو ٹچ کیا اس چیز نے, کہ مطلب وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ جنت دکھانے کے بعد کہا کہ یہ مطلب اگر تم یہ کرو گے تو وہ مل جائے گا, اور پھر بھی اس کو اتنا بڑا انعام ملا. مطلب وہ دیکھنے کے بعد اس نے وہ ایسا کیا اور پھر اس کو انعام ملا. یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں, اگر ہم دنیا کی بات کریں کہ آپس میں اگر ہم ایک دوسرے سے معافی والا معاملہ کریں تو آخرت میں بہت بڑا اجر ہے. تو ہم اس یقین کے ساتھ اگر کریں گے, مطلب اللہ تعالیٰ یقین کر کے پھر ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو پھر یقیناً اجر بہت بڑا ہوگا, بہت بڑا ہوگا. بالکل بالکل. تو یہ چیز نے بڑی ٹچ کی کہ مطلب اس چیز کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت زیادہ ہے. مطلب حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ تو ہم لوگ پھر بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں ان میں ہم سے اکثر کمی کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے. اور ہم دیکھیں ہم لوگ وہ ہوتے ہیں اسی اس میں ہوتے ہیں کہ ہم بہت بڑی چیزیں ہیں اور اس نے میرے ساتھ ایسے کیا, میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس نے میرے ساتھ اس طرح کیا تو میں مطلب میرے کنٹرول سے بات باہر ہو گئی ہے. تو ہم لوگ مطلب اس طرح کے ایکسکیوزز بنا رہے ہوتے ہیں. اس حدیث نے میرے دل کو اس طرح بڑا ٹچ کیا, اور میں مطلب ان فیوچر کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ میں اس بات پہ عمل کر سکوں. باقی جو دوسری ہمیں ٹاسک دیا گیا تھا, میں لاسٹ لیکچر نہیں سن سکی تھی تو میں نے کل ہی لیکچر سنا, صبح کچھ سنا, تو میں نے اس پہ تھوڑا سا عمل کیا اور میں نے اسٹارٹ کیا, کچھ آیتیں اس انداز میں پڑھی تو وہ الحمدللہ کافی مجھے ریلیونٹ لگی. اور مطلب اس طرح سے پڑھنے سے ہر آیت آپ کو صحیح معنوں میں فیل ہوتی ہے کہ ہمارے لیے ہے. اول تو ہر آیت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان مطلب ہر مخاطب جو بندہ پڑھ رہا ہے اس کے لیے ہے, لیکن بعض اوقات ہمیں فیل نہیں ہو رہا ہوتا, ہم پڑھے ہوتے ہیں, ہم اوپر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ آیت واقعی میں میرے لیے ہے. لیکن ہم جب اس انداز سے پڑھتے ہیں اور اس پہ پھر غور و فکر کرتے ہیں کس طرح یہ آیت میرے لیے ہے, اور پھر ہم نتیجہ نکالتے ہیں آیت اس طرح میرے لیے ہے, تو پھر وہ بہت ایک کنیکشن فیل ہوتا ہے ہر آیت سے. مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے تھوڑا سی آلدو میں تھوڑا سا ہی کر سکی ہوں, لیکن جتنا میں نے کیا ہے کہ مجھے بہت مزہ آیا. بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے ایسے اللہ آپ سے بات کر رہا ہے. فاطمہ بھی پریکٹس کر رہی. فاطمہ کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرو تاکہ سب موٹیویٹڈ فیل کریں کہ مطلب ہفتہ ڈیڑھ ہو گیا ہے نا. ہفتہ ڈیڑھ تو نہیں, اس سے زیادہ ہو گیا ہے, اور اس کو بھی میں نے موٹیویٹ کیا تھا تو
کس لحاظ سے اس پریکٹس نے آپ کو قرآن کی طرف کیا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں حالانہ کے پوائنٹ کنٹینیو کروں گی کہ جیسے اب جس ٹائم ہمارا لیکچر ہوا تھا تقریباً مہینہ ہو گیا، تو اس کے بعد سے میں نے یہ پریکٹس اسٹارٹ کی تھی. تو الحمدللہ مطلب پہلے میں سمجھتی ہوں کہ پہلے میں جب تلاوت کرتی تھی تو میرا بس یہی ہوتا تھا کہ مطلب ایک طرح سے میرے اوپر بوجھ ہے کہ اگر میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی تو میرا دن نہیں گزرے گا. مطلب ایک طرح سے آپ نے آپ پر سے مطلب ہٹانا تھا یہ. اور مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. لیکن اب جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے واقعی میں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے. اور جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کا قول ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ ہم سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تب واقعی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 بار میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ میں جب تلاوت کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت میرے لیے، مطلب مجھے اس چیز کی ضرورت تھی اور وہ میرے سامنے آ گئی ہے. تو یہ چیز واقعی میں بہت ٹچ کرتی ہے. اور مطلب اب یقین ہو گیا کہ واقعی میں قرآن ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب آپ سے بات کر رہا ہے. تو اس چیز کا بھی اب یقین ہو گیا کہ واقعی میں قرآن ایک معجزہ ہے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ خود آپ کے سامنے لے آتا ہے. اور ورنہ جب پہلے ہم لوگ پڑھتے تھے تو پہلے اس طرح سے مطلب ایک مطلب روٹین تھی کہ بس قرآن پڑھنا ہے، لیکن وہ ایک طرح سے اس کا لطف نہیں آتا تھا. لیکن اب واقعی اور اب مجھے اپنے قرآن سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں قرآن اپنا جو میرا قرآن ہے فرسٹ میں اپنا سب کے ساتھ نہ رکھوں، اپنا علیحدہ سے اپنا قرآن رکھوں. تو میں سب کے ساتھ نہیں رکھتی ہوں، میرا ہوتا ہے کہ میں میرا علیحدہ سے سائڈ پہ پڑا ہوا. یہ اپنا مطلب یہ ہے کہ واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود آپ کو کنسول کرتا ہے. اور اس طرح سے بالکل ایسا ہی. اور آپ کو ہوتا ہے کہ میں اپنے ہی قرآن سے پڑھوں، کسی دوسرے کے قرآن سے نہ پڑھوں، اپنے قرآن پہ لکھوں، اپنے قرآن پہ ہائی لائٹ کروں. یعنی نا ایک عشق سا ہو جاتا ہے آپ کو اپنے قرآن سے. بالکل. جی سارا آپ بھی ایکسپیرینس کریں اس چیز کو، تھوڑا سا بتا دیں پھر ہم انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہاں جی بس السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں وہی فاطمہ والا حساب ہے. قرآن پاک تو اس سے اتنا زیادہ پیار ہو گیا کہ رکھنے کا دل ہی نہیں کرتا. میں نے خود اپنا قرآن پاک وہ امی جان کہتی ہیں نہ اس پہ لکھا کرو، مطلب کچی پینسل سے لکھ لیا کرو. لیکن میں ان سے چپ کے لکھ لیتی ہوں. میں نے کہا بس میری ایک ڈیوٹی ہے، میں نے کرنا ہے. اتنا پیار ہو گیا اس سے. علیحدہ میں رکھتی ہوں، سب سے اوپر اپنا قرآن پاک رکھتی ہوں. بہت زیادہ مگر صبر ملا ہے. جو بھی مصیبت مجھ پہ آئی ہے میں نے اس کو ذہن میں رکھ کے یہی دعا کیا اللہ تعالیٰ صبر دے، استقامت دے، ہر آزمائش میں ہمیں پورا اتارے. ہر آیت میں یہی دعا تھی تقریباً. اور اس کے علاوہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ معاف کر دینے سے روح بھی پاک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، اور قرابت داری بھی بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. اور ہمیں اپنا ٹیسٹ کرنا ہے کہ مومنین کی جو صفات ہیں، جو مکہ جنگ بدر میں وہ مومنین تھے ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، کیا ہمارا ایمان بھی اتنا مضبوط ہے؟ اور بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں، موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں. جیسے بدری صحابہ تھے، وہ تیار نہیں تھے. تو ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت دماغی طور پر اور اسبابی طور پر تیار رکھنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے ثابت قدم رہنا ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اپنے آپ کو نا تھوڑا سا مطلب رکھنا بھی، ایک تو اچھی امید رکھنا ہمیشہ کہ اللہ آزمائش سے بچانا اور مجھ پہ ایسی آزمائش نہ لانا جس کو سہنے کی میرے میں طاقت نہیں. لیکن پھر وہ ہو بھی تو جاتا ہے نا جو ہمارے نزدیک ان پلانڈ ہوتا ہے یا ہم چاہ نہیں رہے ہوتے اور وہ ہو جاتا ہے. تو جب وہ ہو گیا تو پھر رضیت باللہ. جیسے میں نے آپ کے سامنے اس عورت کی مثال پیش کی کہ جس کے شوہر کی شاید ڈیتھ ہو. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک ذکر کیا اور وہ رابعہ باجی خود بتاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اس کی زبان بس وہ رو بھی رہی تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کہتی جا رہی تھی رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا. تو وہ تو بہت بڑی آزمائش ہے نا. چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں بھی جب آپ کے منہ سے اپنی زبان پہ دو الفاظ دو چیزیں لائیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، فوراً سے پڑھیں. جب کوئی چیز آپ کو لگتی ہے نا کہ یار یہ نہیں ہونی چاہیے تھی میری لائف میں اور وہ ہو جاتی ہے، تو فوراً پہلے لفظ آپ کی زبان پہ یہ ہونے چاہیے. دوسرے لفظ کیا ہونے چاہیے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجر فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس کا بہترین نعمت بدل دے. تو یہ دو دعائیں جب آپ کو عادت پڑ جاتی ہے نا زبان پہ لانے کی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پارٹ ملتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
اللہ تعالیٰ اس سب کا اجر ماما جان بابا جان تک پہنچائے، اور جتنے ہمارے لوگ فوت ہو گئے ان سب تک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.